السلام علیکم، آئیم آصف امجد۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن 2020 کا پیپر پارٹ 2 آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے پارٹ 1 میں 1 سے لے کے 25 تک ایم سی کیوز ڈسکس کیے ہیں، اور آج میں 26 سے لے کے 50 ایم سی کیوز آپ سے ڈسکس کروں گا۔ تو یہ پیپر 11 اکتوبر 2020 کو ہوا تھا۔ لیٹ اسٹارٹ دا فرسٹ ایم سی کیوز۔ فرسٹ ایم سی کیوز آپ کو ایک فنکشن دیا ہوا ہے ایف ایکس ون ایکس ٹو ایکس ون کا اسکوئر ایکس ٹو کا اسکوئر۔ تو یہ بتائیں یہ کیا ہے، یہ کون سا ریٹرنس ٹو اسکیل ہے؟ کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل ہے، انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہے، ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہے؟ بیسیکلی یہ کوپ ڈوگلس پروڈکشن فنکشن ہے۔ تو کوپ ڈوگلس پروڈکشن فنکشن میں دیکھیں، اگر یہ ان کی الاسٹیسٹی، یہ جو اوپر 2 دیا ہوا ہے، الفا پلس بیٹا ان کو بولتے ہیں، ایکس ون کی الاسٹیسٹی الفا ہوگی اور ایکس ٹو کی الاسٹیسٹی بیٹا ہوگی، الفا پلس بیٹا۔ اگر اس کی الاسٹیسٹی 1 کے ایکول آ جائے تو یہ پھر ہوگا کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل۔ اگر الفا پلس بیٹا کا دونوں کا جو سم ہے وہ گریٹر دین 1 آ جائے تو پھر آپ کا انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہوگا۔ اگر الفا پلس بیٹا کا جو سم ہے وہ لیس دین 1 آئے تو پھر یہ ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہے۔ تو اب اس کیس میں دیکھیں 2 پلس 2 یہ 4 ہے، تو یہ گریٹر دین 1 ہے، تو پھر کیا ہوگا آپ کا انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہے۔ تو بی آپ کا آپشن رائٹ ہے، یہاں پہ انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہے۔ 27 ایم سی کیوز کی طرف ہم موو کرتے ہیں۔ اٹ از اے کاسٹ اور بینیفٹ کاسڈ بائی اے پروڈیوسر دیٹ از ناٹ فائنینشلی انکرڈ اور ریسیوڈ بائی دیٹ پروڈیوسرز۔ یعنی کچھ کاسٹ یا بینیفٹس جو پروڈیوسرز جو ہے وہ فائنینشلی پے نہیں کرتا لیکن ان کو وہ ریسیو کر لیتا ہے، تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایکسٹرنیلٹیز ہوتی ہیں۔ ایکسٹرنیلٹیز جو اضافی، جو آپ کو ایسے بینیفٹس جو آپ کو ود آؤٹ پیئنگ دا کاسٹ مل جاتے ہیں۔ ایفیشنسی، یہ پریٹو ایفیشنسی ہے کہ یہ بھی کوشچن آیا تھا پیپر میں کہ کنزیومر ویل آف نہیں ہو سکتا دوسرے انڈیویجول کو نقصان پہنچائے بغیر۔ 28 ایم سی کیوز ہے۔ ہوز اکانومسٹ از دا اسٹیٹمنٹ؟ یہ اسٹیٹمنٹ کس اکانومسٹ کی ہے؟ اسٹیگرنگ آف ویج ڈیسیژن امپوز اسٹرانگ لمٹس آن ہاؤ فاسٹ ڈس انفلیشن۔ تو یہ ٹیلر کی ڈیفینیشن ہے، اے آپشن یہاں پہ رائٹ ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن ٹیلر نے دی تھی۔ 29 ایم سی کیوز کی طرف موو کرتے ہیں۔ وچ فیکٹر از یوز فار دی سوشل ڈسکاؤنٹ ریٹ؟ اب سوشل ڈسکاؤنٹ ریٹ کے لیے کون سا فیکٹر ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ سوشل ڈسکاؤنٹ کے لیے ہمیں اس کے کاسٹ اور بینیفٹس یہ دونوں اسٹڈی کرنا پڑتے ہیں۔ کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہوں گا اس کا آنسر صحیح، بی کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہے۔ ایکسپیکٹڈ انٹرسٹ ریٹ یہ بیسیکلی ڈسکاؤنٹ ریٹ کو نکالنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اے آپشن ڈسکاؤنٹ ریٹ کے لیے۔ لیکن سوشل ڈسکاؤنٹ ریٹ اگر نکالنا ہے تو ہمیں کاسٹ بینیفٹ انالیسز کی اسٹڈی کرنا پڑے گی۔ 30 میں ٹریڈ بیس موڈ آف فائنانسنگ از کالڈ ان اسلامک۔ اب ٹریڈ بیس کی ہوتی ہے، اس کا آنسر ویسے مرابحہ ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مرابحہ کیوں ہے۔ اب سپوز یہاں پہ 3 پارٹیز ہیں، ایک ہے کنزیومر، یہ آپ کا بینک ہے اسلامک بینک، اور یہ سپلائر ہے۔ اب کنزیومر کہہ رہا ہے، بینک کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے کسی کار کی ضرورت ہے، سپوز مجھے کار چاہیے، تو بینک کیا کرتا ہے؟ بینک ڈائریکٹ سیلر کے پاس جاتا ہے، سیلر سے وہ کار جو ہے وہ اس کو پیسے دے کے
بینک پرچیز کر لیتا ہے. یہ دیکھیں یہ کار بینک نے پرچیز کر لی ہے. اب بینک نے سپوز یہ 100 روپیز کی جو ہے نا وہ پرچیز کی ہے. اب یہ جو کنزیومر ہے اس کو اس کی کاسٹ کا پتہ ہے کہ بینک نے 100 کی لی ہے، لیکن بینک کہتا ہے کہ میں نے آپ کو 110 کی سیل کرنی ہے، یعنی اضافی 10 روپیز میں نے پروفٹ لینا ہے. تو وہ کار جو ہے نا پھر وہ بینک جو ہے وہ کسٹمر کو دے دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں کسٹمر جو ہے وہ بینک کو پیمنٹس کرتا ہے 110 روپے. ٹھیک ہے، وہ سپاٹ بھی ہو سکتی ہیں اور فارورڈ بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ٹریڈ ہو رہا ہے کسٹمر اور سیلر کے درمیان، تو اس لیے اس کو ہم بولیں گے مرابحہ. تو اس میں دوسری ٹرمز بھی ہیں، میں نے نیکسٹ سلائیڈ پہ یہ ڈسکس کی ہوئی ہیں. پہلے جی مرابحہ وہی میں نے ابھی بتایا کہ کاسٹ پلس، یعنی جو آپ کی جس ریٹ پہ چیز آئی ہے اس سے زیادہ آپ بتا کے کسٹمر کو لے رہے ہیں. دوسری ٹرم ہے مضاربہ اور مشارکہ. اب یہ مضاربہ اور مشارکہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے سمجھ لیں مشارکہ کیا ہوتا ہے. اب سپوز دو بندے ہیں، یہ اے ہے، یہ ایک پرسن ہے، اور یہ سپوز بی ہے. بی آپ بینک کہہ لیں. دونوں پارٹیز اکٹھا کام کرتی ہیں اور دونوں کی ایکول انویسٹمنٹ ہے. تو وہ جو آپس میں پارٹنرشپ کرتی ہیں، جوائنٹ وینچر کرتی ہیں، اس کو ہم بولیں گے مشارکہ. یعنی دونوں کی اے کی اور بی کی دونوں کی انویسٹمنٹ سیم ہے اور دونوں ہی کام میں کر رہے ہیں اور پروفٹ ان کا 50-50 ہے. تو یہ جو ٹرم ہے اس کو ہم بولیں گے مشارکہ. اب مضاربہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ پارٹی اے ہے، یہ پارٹی بی ہے. اب پارٹی بی جو ہے وہ پارٹی اے کو فنڈنگ کرتی ہے، یعنی پارٹی بی یعنی بینک انویسٹمنٹ کرتا ہے پارٹی اے کو، اور ان کا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جو پروفٹ ہوگا وہ ہوگا 50-50. ٹھیک ہے، 50-50 پروفٹ ہوگا. اگر سپوز لاس ہو جائے گا تو جو پارٹی اے ہے اس کے جو اس کی محنت جو اس نے ورک کیا ہے اس کو معاوضہ نہیں ملے گا، اور پارٹی بی جو ہے اس کو جو سارے کا سارا جو لاس وہ بیئر کرنا پڑے گا. آگے نیکسٹ ہے اجارہ. اجارہ فنانسنگ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم لیز پہ دے دیتے ہیں زمین وغیرہ. نیکسٹ ہم ہے دا ایکومولیٹڈ کیپٹل آف ویلتھ. یعنی آپ کے پاس یہ سپوز باکس میں ویلتھ ہے، یعنی پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو پیسے ہیں یہ فردر گوڈس کو پروڈیوس کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسی انویسٹمنٹ جو فردر گوڈس کو پروڈیوس کرے تو اس کو ہم بولیں گے کیپٹل. کیپٹل کیا ہوتا ہے؟ جو فردر گوڈس کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کیپٹل. انوینٹری یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پیسے ادھر کا ادھر پڑا ہی رہے، اس باکس سے باہر نہ نکلے، تو یہ انوینٹری ہے. 32 MCQs. By the increase in interest rate, intended in investment decline. اب یہ دیکھیں یہ ISLM فریم ورک ہے. آپ کو پتا ہے کہ انویسٹمنٹ اور انٹرسٹ ریٹ کا آپس میں نیگیٹو ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور IS کرو کیا ہے جی؟ انٹرسٹ ریٹ اور انکم کا آپس میں نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. اب سپوز یہ انٹرسٹ ریٹ ہے R1 اس کو کہہ لیں. اس انٹرسٹ ریٹ پہ انویسٹمنٹ I1 ہے اور جو انکم ہے وہ Y1 ہے. کہتا ہے انکریز ان انٹرسٹ ریٹ. یہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ انکریز کر دیں، یہ دیکھیں جب انٹرسٹ ریٹ انکریز کریں گے تو آپ کی انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، I0 ہو جائے گی. اب دیکھیں
انویسٹمنٹ انکریز کی لیکن آپ کی انکم کانسٹنٹ رہی. سپوز یہ دیکھیں تو آپ کی آئی ایس کرو کدھر شفٹ ہو جائے گی؟ اپ ورڈ. تو یہی پوچھا ہوا ہے. بائی دا انکریز ان انٹرسٹ ریٹ انٹینڈیڈ انویسٹمنٹ ڈکلائن واٹ ول افیکٹ آن آئی ایس کرو. آئی ایس کرو کیا ہوگی؟ شفٹ اپ ورڈ. تو اے آپشن یہ ہے کہ آئی ایس کرو شفٹ اپ ورڈ. یہ دیکھو اوپر کو شفٹ ہو رہی ہے. کینز تھیوری آف انٹرسٹ از ریلیٹڈ ٹو وچ. اب آپ کو پتا ہے کہ کینز کی جو تھیوری ہے وہ لیکوڈیٹی پریفرنس تھیوری ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو دا منی ڈیمانڈ. تو منی ڈیمانڈ کے 3 فنکشنز ہوتے ہیں. تو منی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، منی ڈیمانڈ فار ٹرانزیکشن موٹیوز، منی ڈیمانڈ فار پریکاشنری موٹیوز، منی ڈیمانڈ فار اسپیکولیٹو موٹیوز. اب ٹرانزیکشنز موٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیلی ایکسپینڈیچرز کرنے کے لیے. پریکاشنری موٹیوز ہوتا ہے کہ ناگہانی جو حالات ہیں ان سے نپٹنے کے لیے. تو اب یہ جو دونوں ہیں یہ انکم کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، اور یہ جو ہے اسپیکولیشنز بزنس کرنے کے لیے یہ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ منی ڈیمانڈ از اے فنکشن آف انکم اینڈ انٹرسٹ ریٹ. یہ کینز نے کہا تھا کہ منی ڈیمانڈ انکم اور انٹرسٹ ریٹ کا فنکشن ہے. اب اگر انکم زیادہ ہوگی تو منی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو منی ڈیمانڈ کم ہوگی. تو منی ڈیمانڈ کا انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ نیگیٹو ریلیشن شپ ہے جبکہ انکم کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. جی ایس پی پلس اسٹیٹس. اب جی ایس پی پلس اسٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ یورپین کنٹریز نے آپس میں ایک بلاک بنایا ہوا ہے کہ وہاں پہ اس بلاک کے اندر وہ فریلی ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کو بھی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا درجہ 10 سال کے لیے ملا ہے. تو کتنے سال بعد وہ پالیسیز کو ریویو کرتے ہیں؟ تو وہ 2 سال بعد جو ہے نا اپنی پالیسیز کو ریویو کرتے ہیں. تو پاکستان کو 10 سال کا ٹائم ملا ہے اور ہر 2 سال بعد وہ اپنی پالیسیز کو ریویو کرتے ہیں. یعنی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اپنی جو گوڈز ہیں، مصنوعات ہیں، ان کو یورپین جو منڈی ہے ان تک رسائی آسانی سے کر سکتا ہے. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. ان وچ پروونس آف پاکستان پلے اے مور سگنیفیکینٹ رول. سب سے زیادہ جو اسکل ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے، یہ تھوڑا سا میں نے مس پلیس کر گیا ہوں. اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کی وجہ سے سب سے زیادہ کس صوبے کو زیادہ جو ہے نا وہ رول پلے کر رہا ہے؟ تو وہ پنجاب ہے. پنجاب سب سے بڑا ادارہ جو صوبہ ہے، اس لیے اسکل ڈیولپمنٹ کی یہاں پہ رول بھی زیادہ ہے. 36 ہے. Who is the author of effective industrial management? effective industrial management کے author کون ہے؟ تو یہ ہے جیمز ایل لیونڈی. یہ بی آپشن یہاں پہ رائٹ ہے. How many beneficiaries of Benazir Income Support Program in Pakistan in 2020? 2020 تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ٹوٹل بینیفیشریز کتنے تھے؟ تو وہ ہیں 5.4 ملینز. 5.4 ملین جو ہے نا بینظیر انکم سپورٹ کے بینیفیشریز ہیں. ہاؤ مینی میٹرک ٹن پیٹرول کنزمپشن ان پاکستان ان 2020؟ تو کتنے میٹرک ٹن ہے؟ تو وہ 7.6 میٹرک ٹن پر اینم ہے. 2020 کا یہ فگر ہے. Whose economist is the statement staggering of wage decision impose strong limitation on how fast disinflation? تو یہ ٹیلر ہے. اے آپشن یہاں پہ رائٹ ہے. یہ ٹیلر کی سٹیٹمنٹ ہے. In Pakistan, which industry least affected by the COVID-19? COVID-19 کی وجہ سے سب سے کم کون سا شعبہ متاثر ہوا ہے؟ تو اس میں سروس سیکٹر ہے، ایگریکلچر ہے، انڈسٹریل ہے.
تو سب سے زیادہ جو شعبہ متاثر ہوا ہے وہ سروس سیکٹر کا ہے، اور جو کم متاثر ہوا ہے وہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر اس لیے زیادہ متاثر نہیں ہوا کہ لوگوں نے فصلیں پہلے تو لگائی ہوئی تھی، تو اس پہ کیا فرق پڑنا ہے۔ تو انڈسٹریل سیکٹر بھی متاثر ہوا ہے، تو سب سے زیادہ جو متاثر جو سیکٹر ہوا وہ سروس سیکٹر ہے، اور جو سب سے کم جو سیکٹر متاثر ہوا وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ وچ لارجسٹ سیکٹر افیکٹڈ بائی دی کووڈ-19، سب سے زیادہ افیکٹ کس کو ہوا ہے؟ تو یہ سروس سیکٹر سی ہے، اس کو سب سے زیادہ افیکٹ پڑا ہے۔ 2 کوشچن میں وین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ اسٹارٹڈ ورکنگ ان پاکستان، تو یہ 1952 میں یہ اسٹارٹ ہوا ہے، تو اے آپشن یہاں پہ رائٹ ہے۔ 43 ہے ہوز کمپنی رن پنجاب ڈیولپمنٹ فنڈ ان پاکستان، کون پاکستان میں پنجاب ڈیولپمنٹ فنڈ کو کنٹرول کر رہا؟ تو وہ پنجاب گورنمنٹ ہے، تو پنجاب میں ہے تو پنجاب اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ When the federal Sharia court ruled by the bank interest as un-Islamic by declaring it's a riba، اب ربا سود ہوتا ہے اور سود جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، تو فیڈرل شریعہ کورٹ نے کب یہ فیصلہ دیا تھا کہ سود جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے اور یہ ان اسلامک جو ہے نا وہ ہے، غیر اسلامی ہے، تو یہ 1991 میں یہ جو ہے نا وہ یہ ڈیسیژنز دیا تھا فیڈرل شریعہ کورٹ نے۔ ان اسلامک اکنامکس وچ ماڈل آر ان تکافل بزنس، اب تکافل بیسیکل ہوتا ہے انشورنس کا بزنس۔ انشورنس کے بزنس میں یہ جو غرار سلم ہے، انشورنس بیسیکلی وہاں کی جاتی ہے جہاں پہ رسک انوالو ہو، رسک والی جگہ پہ انشورنس کی جاتی ہے۔ تو غرار پہلے سمجھ لیں کیا ہوتا ہے۔ غرار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی، یعنی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، اور آپ اس کی چیز کی جو ویلیو ہے وہ پیسے ہیں وہ ریسیو کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی رسک ہے۔ تو فار ایگزامپل آپ نے باہر سے گاڑی منگوانی ہے اسلامک بینکنگ میں، تو ابھی آپ نے گاڑی منگوائی نہیں ہے، پہلے ہی آپ ان سے جو ہے نا وہ پیسے چارج کر لیں، تو یہ غرار ہے۔ اسی طرح دیکھیں سلم بھی اسی طرح کا کانٹریکٹ ہے، یہ بھی رسکی ہے کہ آپ سپوز ذمہ داروں کی بات کر لیں کہ ذمہ دار کیا ہوتے ہیں، اپنی چیز کی پروڈکشن بعد میں کرتے ہیں، پیسے پہلے کم پیسے پہلے ریسیو کر لیتے ہیں، تو یہ سلم ہے۔ تو دونوں میں رسک انوالو ہے، تو سی آپشن یہاں پہ رائٹ ہے، غرار اینڈ سلم۔ وین اسکل ڈیولپمنٹ کونسل واز ڈیولپ ان پاکستان، تو یہ 2002 میں یہ اسکل ڈیولپمنٹ کا جو ادارہ ہے یہ پاکستان میں بنا ہے۔ واٹ از دا کاسٹ پش انفلیشن، اب آپ کاسٹ پش انفلیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے تو کاسٹ آف پروڈکشن کے بڑھنے کی وجہ سے جو انفلیشن ہو جاتی ہے اس کا ہم بولتے ہیں کاسٹ پش انفلیشن۔ تو انکریز منی سپلائی یہ بھی نہیں ہے، پاپولیشن سائز یہ بھی نہیں ہے، ایکسپینڈیچر بھی نہیں ہے۔ انکریزنگ ان ڈائریکٹ ٹیکس، اگر ہم ان ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ کر دیں تو اس سے کاسٹ پش انفلیشن ہو جائے گی۔ ایکسپورٹس بونس اسکیم کب انٹروڈیوس کی ہے؟ تو یہ 1959 میں یہ اسکیم انٹروڈیوس کروائی گئی ہے۔ سیل ٹیکس از ڈائریکٹ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس، ریگریسو ٹیکس، تو یہ اے اور بی ہے، آپ کا سیل ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس بھی ہوتا ہے اور ریگریسو ٹیکس بھی ہوتا ہے۔ ایم پی سی از آلویز پازیٹیو، آلویز پازیٹیو۔ تھینک یو، یہ آپ کا 2020 کا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا پیپر ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور پیپر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ تھینک یو۔